حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بھی بہت کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس مچھلی کو کھولا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھے کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد ایک پرندہ اپنی جگہ سے غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خط اس کے پاس لے جاؤ، اس طرح تمہارے جھوٹ اور سچ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ سبا نے درباریوں کو اکٹھا کیا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں خود پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے آپ علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین قبول کر لیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔